جی پیر صاحب، آپ کیا ایڈ فرمائیں گے؟ قاسمی صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ لگن اور اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ بالکل انہوں نے بجا فرمایا۔ میں چند ایک معروضات عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ سے اور اپنے اسوہ حسنہ سے ہماری بہتر تربیت فرمائی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو دبا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ جی گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے۔ جب اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل کی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ لوگوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ کیا وسوسہ ڈالتے ہیں؟ دیکھو وہ فلاں آدمی جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، یہ برائی جو ہے وہ کر لو، یہ برائی کر لو، برائی سے دور کرنا، برائی کی طرف راغب کرنا، نیکی سے دور کرنا، نماز نہ پڑھنا، سستی کر لو، زکوٰۃ مت ادا کرو، یہ سب چیزیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک انسان اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، درود پاک کے ذکر میں مصروف رہے، یاد الہی میں وہ ہر وقت اپنے آپ کو لگائے رکھے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ جتنی دیر تک وہ ذکر الہی میں درود و سلام میں مصروف رہے گا، شیطان جنوں میں سے ہو یا وہ انسانوں میں سے ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ اس کے دل میں کوئی شک نہیں ڈال سکے گا، کوئی وسوسہ نہیں ڈال سکے گا، اس کو برائی پر نہیں اکسا سکے گا۔ لہٰذا یہ بہترین ذریعہ اور طریقہ ہے کہ انسان اپنی انفرادی زندگی کو بھی بہتر بنائے، اور جب اس کی انفرادی زندگی بہتر ہوگی تو اس کی اجتماعی زندگی بھی خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب